ہمارا کرۂ ارض تاریخ کی ایک ایسی زندہ کتاب ہے جس میں کروڑوں سال کی زندگی، ارتقاء اور تبدیلی کی داستان رقم ہے۔ فوسلز یعنی رکاز جیسے قدیم باقیات جو ہمیں ماضی بعید کی ایک ایسی جھلک پیش کرتی ہیں جو ہمارے مستقبل پر بھی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ محض ماضی کی باقیات ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سیارے کی تاریخ اور اس کی زندگی کو سمجھنے کی کلید ہیں جو کبھی یہاں پروان چڑھی۔ ہر فوسل وقت میں قید ایک کہانی ہے جو ہمیں زمین کی ماحولیاتی تبدیلیوں، حیاتیاتی تنوع اور یہاں تک کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ایک اہم معلومات کا حامل ہے۔ پاکستان میں اس قدیم علم کو محفوظ کرنے والا ادارہ اسلام آباد کے سرسبز جنگلوں میں واقع پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری ہے۔ یہاں فوسلز اور خطے میں ارتقاء کے دیگر نمونوں کو تعلیم و تحقیق کے لیے رکھا گیا ہے۔ پاکستان کے ہمیں مختلف علاقوں سے مختلف قسم کے فوسل یا رکازات ملے ہیں جو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں سال پہلے بھی بہت سے ایسے حیوانات کی انواع تھیں، یعنی اقسام تھی، اسپیشیز جو آج ہمارے یہاں نہیں ہیں، وہ پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ بغیر سینگ کا گینڈا تھا جو بلوچستان میں پایا جاتا تھا 2 سے 3 کروڑ سال پہلے، اور وہ اس کا ماڈل بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے فوسل بھی ہمارے پاس موجود ہے جو بلوچستان سے ملے ہیں، اور وہ اس کا اپنا وزن 20 ٹن کے قریب تھا۔ اس کی ہائٹ جو ہے شولڈر تک 18 فٹ، اور اگر گردن کو آپ شامل کریں 22 فٹ، اور لینتھ اس کی 30 فٹ کے قریب تھی، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا میمل شمار کیا جاتا ہے۔ اور 2 ٹن کے قریب چارہ کھاتا تھا۔ بلوچستان کا ایریا اگر آپ خود بھی جا کے دیکھیں، وہاں پہ صرف آپ کو پہاڑ ملیں گے، اتنا سبزہ یا ہریالی نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلوچستان کے اس علاقے میں گھنے جنگلات پائے جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے اب دنیا میں ڈائناسورز نہیں ہیں، یا بلوچی تھیریم جو ہمارے پاس ایک لارجسٹ میمل نہیں ہے، بہت سارے پلانٹس بھی ایسے ہیں جو آنے والے ٹائم میں ڈیو ٹو دا کلائمیٹ چینج، ڈیو ٹو دا ہیزرڈز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، گرمی جس طرح بڑھ رہی ہے اور انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، تو ہم نے ان کو پریزرو کرنا ہے، ساتھ میں کنزرو بھی کرنا ہے۔ تھوڑا سا بتاؤں کہ کنزرویشن از سم تھنگ کہ ہاؤ وی پروٹیکٹ دوز پلانٹس ان دا نیچر، ٹھیک ہے، اور پریزرویشن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنی ریسرچ کے لیے ان کو یہاں پہ بھی رکھنا ہے۔ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے اور وائی وی آر ڈوئنگ دس۔ اس کا سب سے بڑا جو ریزن وہی ہے کہ ہم نے اب اس بایو ڈائیورسٹی کو ہم نے پریزرو کرنا ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ اگر آج سے 10، 15، 20 یا 50 سال کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بندہ، ایک لے مین دیکھنا چاہے کہ یار فلانا پلانٹ میں مجھے آج کل نہیں ملتا، باہر نظر نہیں آتا، مے بی کہ اٹ ہیز گون ایکسٹنکٹ، ٹھیک ہے، تو وہ پلانٹ ہمارے پاس پریزرو ہے، مے بی مور دین 100 ایئرس، تو ہم اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پورے پاکستان سے ایون انٹرنیشنل بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ باٹنی کے اسٹوڈنٹس ہیں، انوائرمنٹل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹیز کے، اور وہ سب ہمارے پاس آ کے ان پلانٹس کو، ان کلیکشن کو ایز اے ریفرنس کلیکشن وہ یوز کرتے ہیں اپنے ریسرچ پرپز کے لیے۔ ابھی ہم پیلینٹالوجی ریپوزیٹری میں ہم کھڑے، تو پیلینٹالوجی کی اگر ہم بات کر دیں تو اس میں ہم اینشنٹ لائف کے بارے میں، جو پاسٹ لائف ہے اسی کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہم لیتے ہیں۔ ڈیٹیلز ان دا سینس کہ اس ٹائم کس طرح کی کلائمیٹک کنڈیشنز تھے، وہ جو اگر ڈفرینٹ آرگینزمز لائک جو اسمالر آرگینزمز ہیں انورٹیبریٹ فاسلز، اور جو لارجر آرگینزمز ہیں ورٹیبریٹ فاسلز، تو وہ کس طرح کی کنڈیشنز میں ان کی سروائیولز ہوتی تھی۔ ماضی بعید کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی
یہ انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے کہ یہ عہد رفتہ پر تحقیق مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو۔ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری میوزیم میں نمائش کے لیے ایسے بہت سے نمونے رکھے گئے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے تاریخ کے صفحے پلٹ کر عہد رفتہ سے متعارف کرواتے ہیں۔ یہ نیچرل ہسٹری میوزیم بنایا گیا ہے، اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ آگاہی حاصل کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر ہمیں کن کن قدرتی جو ہے اقسام سے نوازا ہے، جن میں پودے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی قیمتی معدنیات ہیں، چٹانیں ہیں، پتھر ہیں، وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں، جن کو دیکھ کے بالخصوص طالب علم جن کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے قیام کا ایک بنیادی مقصد لوگوں میں یہ آگاہی اور شعور پیدا کرنا ہے کہ جو ماحول میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہمارے اپنے عوامل کی وجہ سے ہیں۔ ہم اپنے قدرتی انواع جن میں نباتات، حیوانات اور مختلف چیزیں شامل ہیں، اگر ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ ناپید ہوں گی بلکہ ہمارا رہنا بھی جو ہے اس کے لیے ایک مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ ہمارے پاس سب سے پہلے آپ نے سنا ہوگا چھوٹی مکھی، بڑی شہد کی مکھی، ٹھیک ہے، تو 4 قسم کی شہد کی مکھیاں ہیں۔ تو پاکستان شہد پر پیدا کرنے والے ملکوں میں 20ویں نمبر پہ ہے۔ تو شہد کی مکھیاں جب وہ دوسرے پھول کو وزٹ کرتی ہے تو یہ کراسنگ کراتی ہے، پولینیشن کرتی ہے۔ سورج مکھی ہے، سرسوں ہے، مختلف قسم کے فروٹس ہیں۔ تو اگر شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، پولینیشن نہیں ہوگی تو یہ فروٹ نہیں بنے گا، سبزی نہیں بنے گی، نہ پھل بنے گا۔ ان سب کو پولینیٹ کرتی ہے، بایو ڈائیورسٹی کے اندر ان کا رول ہے۔ یہاں پر آ کے مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ چیزوں میں کتنی زیادہ ورائٹی ہے، مینس پلانٹس میں، اینیملز میں اینڈ آلسو ہیومنز میں۔ تو ان سب ورائٹی کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور یہ کیسے ہمارے لیے یوزفل ہے۔ بکس میں تو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی اور بس ہم اس کو یاد کرتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، مگر یہاں پر آنے کے بعد ہم لوگ اس کو ریئل لائف میں دیکھتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں کہ سچ میں یہ چیزیں کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ بایو ڈائیورسٹی کا چیپٹر ہماری بایو کی بک میں بھی تھا اور ہم نے وہاں پڑھا بھی، جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ وہ چیپٹر بہت ہی مشکل تھا، ہمارے لیے تو مشکل تھا۔ لیکن جب ہم اس طرح کی جگہوں پہ آتے ہیں، ایونٹس میں آتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کتابوں سے زیادہ بچے اپنے کی کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہر طریقے سے اسے سیکھتے ہیں۔ تو کتابوں سے اتنا میں نے نہیں سیکھا یہ چیپٹر، لیکن یہاں آئی، میوزیم دیکھا اور یہاں پہ چیزوں کو دیکھا، آبزرو کیا، تو بچے اس طرح کے کھیلوں سے زیادہ اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ اسی عمارت میں ایک اور بہت اہم تحقیق بھی حال ہی میں مکمل ہوئی جسے مستقبل کے لیے بہت دوررس نتائج کی حامل قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے اور چائنا کے درمیان ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا جو اس سال اینڈ ہوا۔ اس جوائنٹ پروجیکٹ میں ہم نے پاکستان چیپٹر سے بیٹلز کی کلیکشن کی اور چائنیز نے اپنے چائنا میں بیٹلز کی کلیکشن کی۔ ہم نے پورے پاکستان سے تقریباً مور دین 9000 اسپیسمنز، کچھ اسپیسمن آپ کو ڈسپلے بھی دکھا رہے ہیں، یہ ہم نے کلیکشن کی۔ اس کا ہم ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں جو ہمارے بارڈر ایریا اور کوارنٹین ڈپارٹمنٹ یوز کرتا ہے۔ چونکہ سامان کی جب ترسیل ہوتی، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو اسپیسمن بھی اس کے ساتھ موو کرتے ہیں، جو ان کے ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں، فصلوں کو خراب کرتے ہیں اور بے شمار بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے ہم اس کا ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، آٹو آئیڈینٹیفیکیشن ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا اور ہم اس کو اس ویب سائٹ پہ ڈال لیتے ہیں۔ جب یہ اسپیسمنز، جب یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو کوارنٹین ڈپارٹمنٹ ہمارا جب وہاں سے آتی ہے یا ہم سے آتے ہیں تو وہ کوئی اسپیسمن بھی نظر آتا ہے، وہ اس کی پکچر لے کے اس ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے۔ جو ہی وہ اپلوڈ کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے یہ کون سا اسپیسمن ہے، کس اسپیشی کا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، یہ ڈینجر ہے نہیں، چونکہ ان کے پاس لسٹ بھی ہوتی ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ وہ الگ کر لیتے ہیں ان کنٹینروں کو جہاں پہ یہ پرابلم ہے۔ تو اس کا استعمال ایئرپورٹس کے اوپر، بارڈرز کے اوپر ہوتا ہے۔
तो ये बड़ा सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट था। और इसके बाद हम बेशुमार जो इंसेक्ट स्पेसिमेंस हैं, स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड भी हैं, जो बहुत हार्मफुल भी हैं, हम उनके ऊपर आने वाले दिनों में जॉइंट वेंचर करेंगे। चूँकि हमारा सिल्क रूट का अब चूँकि प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, हर दिन पहले दिन से ज़्यादा फास्ट होगा, गवादर पोर्ट बन चुका और आने वाले दिनों में ये ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। हमसाया दोस्त मुल्क चीन न सिर्फ इस तहकीक में पाकिस्तान के साथ ताउन करता आया है, बल्कि नई नस्ल को जदीद दौर से हमाहंग करने के लिए भी इश्तराक का हामिल है। फैब लैब हमारे पास है जो कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है, लॉन्चिंग ऑफ स्टेम इन पाकिस्तान फ़ेज़ 1 रिवाइज्ड। तो स्टेम एजुकेशन पे पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने एक MOU किया है चिल्ड्रन यूथ साइंस सेंटर चाइना के साथ, और उस MOU के अंडर चाइना ने पाकिस्तान के साथ कुछ स्टेम मॉड्यूल्स भी शेयर किए हैं। अभी लास्ट वीक हमारी 200 स्टेम टीचर्स की एक वर्कशॉप थी नेशनल लेवल की, और उसमें चाइनीज़ एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने स्टेम पे प्रेजेंटेशंस भी दी हैं स्टेम एजुकेशन पे। पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का माजी में एक MOU रहा है बीजिंग म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साथ, और उस MOU के अंडर हमारी कोलैबोरेटिव रिसर्च भी रही है, स्पेसिमेंस का एक्सचेंज भी रहा है, साइंटिस्ट का एक्सचेंज भी हुआ है। और अभी रिसेंटली हमने दोबारा इसको रिवाइव करने के लिए अपनी मिनिस्ट्री को एक MOU शेयर किया हुआ है कि हम दोबारा बीजिंग म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से दोबारा से एक MOU हमारा हो जाए। और जैसा कि हम मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए हैं, माजी के ये रकाज और दीगर वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज़ का हिस्सा हैं। जिंदगी का एक पेचीदा जाल जो लाखों करोड़ों साल में तैयार हुआ, और इसकी गुत्थियां अब भी सुलझाई जा रही हैं।